میرا آپ سے آج جو میں نے آپ لوگوں کو یہاں تکلیف دی ہے وہ اسی لیے دی کہ ہم آپ کو اپنا مہینوں میں آپ نے پچھلے 2 دنوں سے دیکھ لیا ہوگا کہ اسلام آباد کے اوپر چاہے وہ پارکس ہو, چاہے وہ سینیٹیشن ہو, چاہے وہ سیوریج ہو, چاہے وہ کچرے کی ڈسپوزل ہو, آپ نے پچھلے 2 دنوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو اسلام آباد کے اندر اسی ایڈمنسٹریشن کے تھرو, اسی میکنزم کے تھرو, صرف اوپر جب ہیراکری چینج ہوئی ہے تو آپ نے اس کو کام ہوتا دیکھا. 2 months آپ دیکھیں گے جو اسلام آباد کی روڈز پچھلے 10 سال سے پراپر, جس کی مینٹیننس نہیں ہو سکی, ریکارپٹنگ نہیں ہو سکی, اور جہاں پراپر کارپٹنگ چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی, تھوڑا بہت کام ہوتا رہا, پر پراپر جو شہر کی جو کیپٹل آپ کو جس طرح اس کو مینٹین ہونا چاہیے تھا کارپٹنگ کے لحاظ سے وہ نہیں ہو سکا. ود ان 2 months پورے اسلام آباد کی روڈز, میجر روڈز اور انٹرنل روڈز آپ کارپٹ ہوتے دیکھیں گے. اس کے بعد جتنے اسلام آباد کے پارکس ہیں اس کے اندر آپ ٹریکس کی مینٹیننس دیکھیں گے, اس کے اندر جو انوائرمنٹل چیزیں ہیں جس کو وہ سنبھالا جاتا ہے جس طرح پارک ہو, اس کے اندر آپ اس کا کام ہوتا دیکھیں گے. اسٹریٹ لائٹس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ فنکشنل ہوتی نظر آئیں گی. مطلب ایک طرف دیکھیں اسٹریٹ لائٹس جلتی نہیں تھیں, 1.7 ارب روپے کا اس کا بل بن گیا ہوا ہے, بل ہمیں پڑتا جا رہا ہے, اسٹریٹ لائٹس جلتی نہیں تھیں. اب ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹریٹ لائٹس آپ کو فنکشنل ہوتی نظر آئیں گی ود ان 2, یہ میں آپ کو 2 مہینے کے اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس شہر کے لیے 3 بڑی چیزیں, ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ کام ہونا شروع ہو گیا, ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا آپ نے سن لیا ہے وہ بن گئی, اور تیسری بڑی چیز ہم واسا بنانے جا رہے ہیں اسلام آباد کے لیے کہ پراپر پانی کی مینجمنٹ, جو خانپور سے پانی آتا ہے, جو سملی سے پانی آتا ہے, جو اسلام آباد کے ٹیوبویلس سے پانی آتا ہے, اور چوتھی بڑی چیز جو ہم غازی بروتا پہ ہمارا کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے, جو ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کر چکے ہوئے ہیں, جو 100 MJD پانی اسلام آباد کے لیے اور 100 MJD پانی راولپنڈی کے لیے, اس کی جو مینجمنٹ کے لیے ایک ہم واسا اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں مینیج ہو سکیں. اس کے بعد لانگ ٹرم میں جو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے پہلی دفعہ اسلام آباد کے اندر 2008 کے بعد میجر ڈیولپمنٹ چینجز لے کے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں PWD پہ آپ کورنگ برج اور PWD بائی پاس اور روٹریز اس کے اندر جو بننی شروع ہو رہی ہیں, 7 مہینے کا ٹائم تھا, کام وہاں شروع ہو گیا. جو PWD والا انٹرچینج ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہم 5 مہینے میں ختم کریں گے, اور کورنگ برج پیرلل اس کے ساتھ چلتا رہے گا, ٹریفک ڈائیورژن کے ساتھ, ٹریفک ڈسٹرب نہیں ہوگی. G7 G8 کا انڈر پاس آپ نے دیکھ لیا, ہم نے اس کو بنا دیا, کمپلیٹ کر دیا, کووڈ کے باوجود 9 مہینے میں اس کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا. برما برج جو ہم بنا چکے ہیں, انشاءاللہ اسی ہفتے ہم بنال برج, ایک اور برج ہے ہمارا سبربز میں اسلام آباد کے, اس کا ہم ایوارڈ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی اسی مہینے میں شروع ہو جائے گا. راول ڈیم چوک کا جو فلائی اوور ہے اور جو انڈر پاس ہے, جو اس کا میکنزم ہے, جو اس پہ کل EIA نے اپنی پبلک ہیئرنگ کر لی ہوئی ہے, آج سے اس کی جو ٹیسٹ پائلنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ود ان ٹائم فریم یا اس سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد 2 بڑے پروجیکٹس جس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ یہی 3 مہینے کے اندر ان کی ٹینڈر پروسیس شروع ہو جائے گا. PC1 ایک کمپلیٹ ہے, ایک کنسلٹنٹ نے اپنی رپورٹ دے دی ہے. IGP پرنسپل روڈ 10 کلومیٹر کی, اس کے اندر 2 لینز کا اضافہ کر رہے ہیں, اور 2 جگہ اس کو ایلیویٹڈ جو اس کے پل, 2 جگہ اس کو پل مہیا کیے جا رہے ہیں. 10 کلومیٹر کا ایک اور IGP پرنسپل روڈ کا اراؤنڈ 5.5 ارب روپے کی اس کی کاسٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے کے اندر ہم اس کا یہ پروسیس کمپلیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں ہم اس کام کو ایوارڈ کریں گے. G7 اور G7 آپ 7th ایونیو کے اوپر ایک انٹرسیکشن ہے جہاں سب سے زیادہ ٹریفک جیم صبح اور شام کے وقت آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے. اس کا بھی PC1 ہم نے کنسلٹنٹ کو اس کے پیسے, اس کا کوئی اماؤنٹ, اس کی ایکسٹینشن کی کوئی کلیم باقی تھے, وہ ہم نے اس کو پے کر دیے ہوئے ہیں. ود ان 3 months وہ ہمیں اپنی کنسلٹنسی ہے وہ ہمیں فراہم کر دے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ٹینڈر پروسیس میں چلے جائیں گے, اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں سٹارٹ ہو جائے گا. یہ دونوں جو پروجیکٹس آخر میں نے آپ کو بتائے, یہ CDA فائنانس, سیلف فائنانس پروجیکٹس ہوں گے. ایک آپ نے 7th ایونیو پہ جو آپ نے ISI بلڈنگ کے ساتھ جو آپ نے دیکھا ہے, جو آپ کے انٹرسیکشن آتا ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. یہ سارے ماسٹر پلان کے حصہ ہیں. اس سے پہلے اتاترک ایونیو جو پچھلے دور میں شروع ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہم نے اس کی کمپلیشن لی ہے. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو شہر کی بہت سخت ضرورت ہے. پچھلے 10 سال میں کوئی انٹرنل شہر کی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں ہوا تھا.
اس کے بعد یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جس نے 2 ارب روپے کے لگ بھگ ہمارے رورل ایریا کے اندر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کر چکی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اس سال دوبارہ 2 ارب روپیہ رورل ایریا کے اندر لگنے جا رہا ہے, جس کے اندر ایک کیانی برج ہے, ہم وہ بنانے جا رہے ہیں. ملال برج کا میں آپ سے پہلے ہی کر چکا ہوں, اور جو اس کے بہت بڑا ایک پروجیکٹ جو باراکو فلائی اوور ہے, اس کو ہم پی 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 موڈ کے اندر لے کے جا رہے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر. اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو ہم نے اس میں انوالو کیا ہوا ہے. ان قریب ہمارے اس کے اوپر میٹنگ کال ہو چکی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی ثمرات آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. سلاٹر ہاؤس اس شہر کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی, کیپٹل ہے, دیر از نو سلاٹر ہاؤس ان ایٹ, تو انشاءاللہ تعالیٰ سلاٹر ہاؤس بھی ہم لوگ اس کو پی 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 موڈ کے اندر لے کے جانے جا رہے ہیں. سی ڈی اے اپنی جگہ فراہم کرے گی, اور پی 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 موڈ کے اندر ہم ایک سلاٹر ہاؤس کنسٹرکٹ کریں گے اسلام آباد کے اندر. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام آباد کو درکار تھی, جو اسلام آباد کی ضرورت تھیں, اور اسلام آباد سے اس کو محروم رکھا گیا تھا. کیونکہ اسلام آباد ایک بہت مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ اسلام آباد سے سارا کچھ لوگ مانگتے تو ہیں, کہتے ہیں جی این ایف سی فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, دینا بات ہے, سندھ کا یہ شعر ہے, پنجاب کا یہ شعر ہے, کے پی کے کا یہ شعر ہے, بلوچستان کا یہ شعر ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا کیا شعر ہے, تو اسلام آباد کا کوئی, اسلام آباد کے 22 لاکھ لوگ ہیں, اسلام آباد کے 22 لوگ ٹیکس دیتے ہیں, تو ہمیں جو چیز ملتی ہے یا تو وہ سی ڈی کی سیلف فائنانس پروجیکٹس ملتے ہیں یا پی ایس ڈی بی اسکیمز ملتی ہیں, ہمیں این ایف سی کے اندر کوئی شیئر نہیں ملتا. اگر جس طرح میں نے پچھلی دفعہ اپنی پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کہا تھا ہم اسلام آباد کو اونرشپ دیں گے, یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو اسلام آباد کو اونرشپ دینے آئی ہے, تو آپ کے سامنے 50% کوٹا جو ہم آپ سے کمٹ کر کے میں گیا تھا پچھلی پریس کانفرنس کے اندر, الحمدللہ آپ کے سامنے اس کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہوا ہے. اب 50% کوٹا اسلام آباد کی نوکری کے اندر جو بھی اسلام آباد کے اندر ادارے کام کر رہے ہیں وہ اسلام آباد کے ڈومیسائل ہولڈرز کو ملے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے اسلام آباد والوں کا, اور اسلام آباد ایسا شہر تھا جس میں لوگ آتے تھے, رہتے تھے, پر ڈومیسائل اسلام آباد کا نہیں بنواتے تھے. الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں یہ کہنے کے کہ ہم نے جو اپنا منشور کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اب میں ہیلتھ کے اندر آتا ہوں, 17 بی ایچ اوز 80 سے لے کے 2008 تک بنے ہیں, جو نان فنکشنل تھے, تباہ ہو چکے تھے, کئی بھینسوں کے باڑے بن چکے تھے. آپ سب جا کے ان کو وزٹ کریں, پہلی دفعہ ان کو سب کو ری ویمپ کیا گیا, اور جہاں نہیں تھے وہ نئے بنائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر 9 ڈاکٹرز ایف پی ایس سی نے ہمیں الاؤ کر دیے ہیں کے لیے, اس کی ہم ہائرنگ کرنے جا رہے ہیں, اور ان قریب 450 لوگ اور ہائر کیے جائیں گے, تاکہ ہم جو ریفرل سسٹم جو خان صاحب کہتے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ریفرل سسٹم, ہیلتھ کا ریفرل سسٹم کیپٹل کی حد تک ہم وہ اس کو اپنانے جا رہے ہیں. نیا ہاسپٹل ہم آپ سے بات کر کے گئے تھے, الحمدللہ جو پولی کلینک کی جو ایکسٹینشن ہے جو بہت عرصے سے ڈیو تھی, کبھی وہ کہتے تھے ارجنٹینا پارک میں بنے گا, کبھی کینسل ہو جاتا تھا, کبھی سٹے آ جاتا تھا, کبھی گورنمنٹ ریلکٹنٹ ہو جاتی تھی. پہلی 5 ایکڑ زمین سی ڈی اے نے پولی کلینک ایکسٹینشن کی میں ایلوکیٹ کر دی ہوئی ہے, لینڈ یوز کے پیسے دے چکی ہوئی ہے. سی ڈی او کو اسی سال اس کی فیزیبلٹی بھی بنے گی, اور اسی سال وہ بننا بھی 200 بیڈ کا شروع ہو جائے گا. اسی طرح ترنول کے اوپر 200 بیڈ کی فیسلٹی دے رہے ہیں, اور اسی طرح ہم نے فیڈرل گورنمنٹ ہاسپٹل کی ترلئی والی سائٹ پہ بھی ہم 200 بیڈ کی ایک فیسلٹی دینے جا رہے ہیں. ایک 50 بیڈ کی فیسلٹی ہماری تیسرے فلور تک پہنچ چکی ہوئی ہے جو باراکو کے اندر ہے. قبرستان کا ہم کہہ کے گئے تھے کہ اسلام آباد کے اربن ایریا کے لیے تو قبرستان موجود تھا, پر اسلام آباد کے جو 32 یونین کونسل, جو رورل یونین کونسل ہیں, ان کے لیے قبرستان موجود نہیں تھا. تو 10 ایکڑ زمین سی ڈی اے نے باراکو کے اندر قبرستان کے لیے ایلوکیٹ کر دی ہے, اور الحمدللہ اس سال اگلے مہینے ہم اس کا ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں. جس طرح H8 اور H11 کا قبرستان ہے, اسی طرز کا ایک قبرستان اب 10 ایکڑ پہ محیط جگہ پہ باراکو کے اندر بنے گا. یہ وہ ساری مین چیزیں ہیں جو اب آپ کے سامنے, اس میں سے آدھے کام ہو چکے ہوئے ہیں, اور آدھوں کے اوپر آپ کو کام ہوتا نظر آ رہا ہوگا, اور اس میں سے تھوڑے سے وہ کام ہیں جو اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں سٹارٹ ہو جائیں گے. اور 15 سے 18 اگلے مہینوں میں آپ کو چینجز اسلام آباد کے اندر نظر آئیں گی, جس سے اسلام آباد کے اندر جو ٹریفک کے بہاؤ میں جو کنجیشن آتے تھے وہ دور ہو جائیں گے, اور اسلام آباد کے لوگوں کی زندگی کا معیار بہتر ہو جائے گا. اس سے ریلیٹڈ سر کوئی کوشچن؟
مین یہ 4 چیزیں تھی. استعفے سے زیادہ جو چیزیں میٹر کر رہی تھی وہ 4 ہمارے ڈائریکٹریٹس تھے, جس کی وجہ سے اسلام آباد بالکل پیرالائز ہو کے رہ گیا ہوا تھا. کاشف آپ کے سامنے ہے کہ آپ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, آپ نے ساری عمر اسلام آباد میں رپورٹنگ کی ہے, آپ کو پتہ ہے وہی پاس جہاں جا کے آپ واک کیا کرتے تھے اور وہ کچرا گاہیں بن چکی ہوئی تھیں. اب وہی اسلام آباد کی روڈ جس پہ آپ ٹریول کرتے ہوتے تھے, آج اس کے اوپر اتنے بڑے آپ کو کھڈے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور پوری ریک اپنی عرصہ دراز ہو گیا وہ شروع نہیں ہوئی. اسی طرح جو آپ کا سیوریج کا سسٹم ہے, جو ویسٹ ڈسپوزل کا سسٹم ہے, اسی طرح جو آپ کا پانی کا نظام ہے, وہ دھرم بھرم ہو کے رہ گیا ہوا تھا. تو یہ وہ ساری 4 ڈائریکٹریٹس تھے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 کی تحت ڈیوالو ہو کے لوکل گورنمنٹ کے پاس چلے گئے تھے. وہ میئر صاحب نے استعفیٰ دینے سے پہلے وہ 4 ڈائریکٹریٹ سی ڈی اے کے حوالے کر دیے ہیں. اب سی ڈی اے ان کو رن کرے گا, باقی جو لوکل گورنمنٹ اپنا میکنزم ہے جو ان کے ایکٹ کے مطابق وہ اسی طرح چلیں گی چیزیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو جی سکس کے حوالے سے اعلان اس پورے سیکٹر کو نیا بنایا جائے گا, سڑکیں, گلیاں اور یہ جو سیوریج کا سسٹم ہے نیا بنایا جائے گا, لیکن 1 سال ہو گیا اس پر کوئی کام شروع نہیں ہو سکا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ غوری ٹاؤن جو اسلام آباد کا ایک حصہ ہے, وہاں پر 1 لاکھ سے زائد آبادی ہے اس وقت وہاں پر, وہاں نہ بجلی کے کنیکشن ابھی تک شروع ہوئے ہیں اور نہ ہی گیس کے. اس حوالے سے موجودہ حکومت نے بڑے وعدے کیے تھے, لیکن اس کا کیا ہوا اس حوالے سے بتائیے. سر 2 چیزیں, ایک آپ نے بجلی اور گیس کے میٹرز کی بات کی, آپ کے سامنے 2016 میں اسلام آباد میں بجلی اور گیس کے میٹرز پہ بین لگا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے, اور وہ جس وجہ سے لگا تھا وہ 2004 کا کیبنٹ کا ڈیسیژنس تھا. ہم نے وہی سمری اس کو چینج کرنے کے لیے کیبنٹ کے اندر بھیجی تھی. کیبنٹ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہے فروغ نسیم کی سربراہی کے اندر, جس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں, جس میں شہزاد ارباب شہزاد صاحب بھی ہیں, جس کے اندر بابر اعوان صاحب بھی ہیں, جس کے اندر میں بھی موجود ہوں, خواجہ خرم نواز بھی موجود ہیں, اسد عمر صاحب بھی موجود ہیں. اس کی 2 میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں. ہم نے وہ ریکمنڈیشن لے کے دوبارہ کیبنٹ کے پاس جانا ہے, اور کیبنٹ کی ریکمنڈیشن پہ ہم دوبارہ اس کے اوپر سپریم کورٹ جائیں گے, تاکہ ہم اس فیصلہ جو سپریم کورٹ کا آیا تھا اس کو ہم الیبوریٹ کرا سکیں. اور لوگوں کا جو مسئلہ, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ناٹ اونلی غوری ٹاؤن, آپ کے جتنا بھی سببز آپ شروع ہو جائیں باراکو سے, پھر پھلگراں, پھر تمیر, چرا, ٹل آپ روات تک, ادھر سے جھنگی, ادھر سے شاہ اللہ دتا, اور ادھر سے چھتر کرلوٹ تک, یہ مسئلہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اسلام آباد کے لوگ. پر کیونکہ اسلام آباد کی کبھی کسی نے اونرشپ لی نہیں, فیصلے آئے کسی نے غور نہیں کیا, کیونکہ اپنا سٹیک نہیں تھا ان لوگوں کا. اب لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر بہت ایکسٹینسولی کام کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزید ہوگا. G6 ناٹ اونلی G6, ہمارا ایک بہت ہائی رائز پلان کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ پہلی جیسے ہمارے اس میں جو ہرڈلز آ رہی تھیں وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ آ رہی تھیں, کیونکہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے نیچے 4 ڈائریکٹرز ڈیوالو ہو گئے تھے, جس میں سیوریج ہے, سینیٹیشن ہے, واٹر ہے, انوائرمنٹ ہے, اور ہم نے ایک پلان اس کا پورا ایک بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے. اچھا ایک چیز, کیونکہ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کافی دیہی ایریا کو رپورٹ کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں پچھلے 2 سال میں دیہی ایریا میں کتنے ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے, کتنا پسماندہ ہو گیا تھا. اگر کسی کو ان ایریاز میں لے جائیں جو پہلے اسلام آباد کے شہر سے باہر نہیں گیا ہوا, تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا یہ بھی اسلام آباد کا حصہ ہے. تو اس کے اندر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس پہلے 2 سال میں چیزیں تھیں, اراؤنڈ 2 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے اسلام آباد کے رورل ایریا کے, چاہے وہ سیوریج ہو, چاہے وہ سینیٹیشن ہو, چاہے وہ گلیاں ہوں, چاہے وہ پلیاں ہوں, چاہے وہ پل ہوں. اب جو آپ نے کہا پورے اسلام آباد کے ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ریکوائرڈ ہے. دیکھیں شہر کی حد تک تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ اونرشپ لے لیتے تھے, پر اسلام آباد کے دیہی ایریا کو بھی اونرشپ ملی نہیں, کچھ سمجھا ہی نہیں گیا. تو جو بات اب میں نے آپ سے پہلے کی تھی, ایک سنگجانی میں ایک سائٹ ڈکلیئر کی گئی تھی اس کو کہ لینڈ فل سائٹ کے لیے, اس پہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی پبلک ہیئرنگ ہونی تھی, اور وہ بیچ میں پھنسی ہوئی تھی. ایم سی آئی اور کبھی لوکل گورنمنٹ, کبھی کلائمیٹل چینج. الحمدللہ میری کل ہی اس چیز کے اوپر ایک ڈیٹیل ای پی اے والوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے وہ تیار ہو گئے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ لینڈ فل سائٹ کے لیے
پبلک ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے, اور اس کے بعد ایک پراپر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کے تحت ہی دیکھیں اصل چیز ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آپ کچرا اٹھاتے ہیں اور I-12 جا کے پھینک دیتے ہیں, اور پورا I-12 ایک طرح تباہ ہو کے رہ گیا, وہاں کے لوگ بیچارے تنگ ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں. آپ کے پاس لینڈ فل سائٹ ہی نہیں ہے, 70 سال میں آپ نے کوئی لینڈ فل سائٹ ہی ڈیولپ نہیں کی. دنیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک پورا سبجیکٹ ہے, ہم نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا ہوا, ہم نے بس اپنے سے اتارا ہے اور کسی اور کے جگہ جا کے پھینک دیا. اب اس کے اوپر پراپر کام ہو رہا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک پوری دنیا میں سائنس ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر جب پراپرلی وہ فنکشنل ہوگا تو اس میں دیہی ایریا کو بھی ساتھ کاؤنٹ کیا جائے گا, صرف شہر کی حد تک نہیں چھوڑ دیا جائے گا. انکروچمنٹ جتنا اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو تحریک انصاف نے چلائی ہے شاید ہی پورے پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری میں کسی نے چلائی ہو, چاہے وہ نالوں کے اندر انکروچمنٹ ہو, چاہے وہ شہر کے اندر انکروچمنٹ ہو, چاہے وہ گرین بیلٹس کے اندر انکروچمنٹ ہو. اور جو دیہی علاقوں کی انکروچمنٹ کی بات کریں اس میں دو چیزیں, میں نے ان کی یونین سے بھی بات کی جو مین لترا روڈ پہ ہے, جو مین سملی ڈیم روڈ کے اوپر ہے, اور میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ نے ہمیں ورکبل سولوشن دینا ہے. دیکھیں پشاور میں ہم نے اس کا سولوشن یہ نکالا تھا کہ جو ریڑی بان ہیں جو دکانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں ہم نے ایک ریڑی بازار لگا دیا تھا. تو میں نے کہا یہ ہم نے مل کے شہر کی بہتری کے لیے کام کرنا, اور یہ انکروچمنٹ اسی وقت ختم ہوگی جب تاجر ٹریڈر حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر حکمت عملی بنائے گا. تو اس کے اوپر بھی ہماری میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں, اس کے اوپر ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, بہت جلد نوٹیفکیشن بھی پی ٹی نے جاری کر دیں. اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی بہت انویسٹمنٹ آ رہی ہے گوگل یا دیگر سوشل میڈیا سائٹس سر دیکھیں پابندی تو اظہار رائے لیکن صاحب سب سے زیادہ مخالف ہے اس کی. فواد چودھری صاحب نے آپ کے ساتھ بات بھی کی تھی کہ ہم اس کے اوپر ایک ریگولیشنز لے کے آتے ہیں, کوئی پالیسی بناتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے بناتے ہیں کہ کسی نے سے قانون ضابطے کے تحت سوشل میڈیا کو چلنا چاہیے. پر اس وقت آپ لوگوں نے اس کو صحیح نہیں جانا, پر آج آپ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کو کسی نہ کسی قائد قوابط ضوابط کے نیچے چلنا چاہیے. تو میں اس چیز کی ہماری حکومت حق میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ریگولیشنز آنی چاہیے, کوئی قائد و ضوابط بننے چاہیے. پر بننے کیسے چاہیے؟ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے. وہ پالیسی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جو پالیسی اسٹیک ہولڈر کو مشورہ لیے بغیر بنائی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو لوپ میں لے کے اس کے اوپر پالیسی میکنگ کی جائے گی اور سب کو آن بورڈ کیا جائے گا, اور میرے خیال اب کافی حد تک آپ لوگ بھی تیار ہیں اس چیز کے لیے. سر آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں, مہربانی جی. اور یہ جو فرمایا کہ اگلے کچھ عرصے میں ٹریننگ نظر آئے گی, اس ٹریننگ میں کیا بے روزگاری کا بھی ذکر ہے, مہنگائی کا بھی ہے مسئلہ, ٹھیک ہے جی, جبکہ ہر گھر میں بے روزگاروں کی منڈی لگی ہے. اگر آپ بلڈنگیں بنانی شروع کر دیتے ہیں ابھی سے تو 2-3 سال لگ جائیں گے. اس عرصے میں ان لوگوں کا کیا بنے گا اور کیا طریقہ کار آپ کو؟ دیکھیں بڑا زبردست اور اچھا سوال کیا. ہم سوچتے یہ رہتے ہیں کہ اپوزیشن یہ سوال کرے گی. اپوزیشن کہتی ہے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے. وہ بے روزگاری کی بات ہی نہیں کرتے, وہ مہنگائی کی بات ہی نہیں کرتے. بڑا اچھا سوال. اگر ہماری حکومت کا سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے, ہم اس کے اوپر دیکھیں. اگر آج کنسٹرکشن پہلے بزنس ہوتا تھا, آج اسے انڈسٹری بنایا گیا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 3 مہینے میں سی ڈی اے نے جو آکشن کی ہے پاکستان اور اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے بڑی آکشن کی ہے 57 بلین روپیز کی. اس سے کنسٹرکشن انڈسٹری, جب آپ اس کو انڈسٹری بنا کے جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے, بلڈنگز بنے گی, ہائی رائزز بنے گی, کنسٹرکشن ہوگی, تو لوگوں کو روزگار ملے گا. اگر ہم نیا لاہور کی بات کرتے ہیں تو اس میں 1 لاکھ لوگوں کو جاب اپرچونٹیز ملیں گی. جب ہم کراچی بنڈل آئلینڈ کی بات کرتے ہیں, دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے پالیسی بنانا. آپ یہ دیکھیں انگلینڈ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ان کے پینشن فنڈز ہیں. پاکستان کا اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے اگلے سالوں میں پینشنز کس طرح دینی ہے؟ آپ کی 3900 ارب روپے کی ٹوٹل ریسیٹس ہیں, جو آپ کا ٹوٹل خرچہ ہے وہ 5500 ارب روپے ہے. تو جس طرح اس ملک کو 70 سال چلایا گیا ہے, اب دیکھیں ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں مسائل آئے ہیں. آپ کہتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے. جب ڈالر کو 105 پہ رکھا جائے گا مسلسل 5 سال, 23 ارب ڈالر دنیا سے قرض لے کے مارکیٹ میں انجیکٹ کیا جائے گا, واپس تو کرنا ہے نا اس پاکستانی عوام نے. اب ڈالر اگر 160 165 پہ ہے, اگر ہم نے کربز لگائی ہیں اپنی امپورٹس کے اوپر, ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی لوکل ایس ایم ایز کو, لوکل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو اٹھائیں تاکہ لوگوں کو روزگار لوکلی ملے,
تو اس میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا. آپ نے ہم مافیا 22 سال ہمیں لگے یہ میجر مافیا سے لڑتے لڑتے, نون اور پیپلز پارٹی سے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم چینی مافیا سے بھی لڑ رہے ہیں, ہم آٹا مافیا سے بھی لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ان ساری چیزوں کے 6 مہینے کے اندر اندر آپ کے سامنے ریزلٹس آئیں گے.